السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 انٹرنیشنل اور میں ہوں نصیر جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پھر جی ایم ظفر صاحب۔ ناظرین، ستمبر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، عوام میں بھی اور خاص میں بھی اور افواج پاکستان میں بھی، کیونکہ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پتہ کریں گے اور جی ایم ظفر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نصیر صاحب، ابھی ستمبر کا مہینہ جیسے آپ نے کہا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو آج اس سلسلہ میں کچھ بات کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہمارا رول تھا وہ کیا تھا، اور کوئی جنرل بات اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے جی۔ اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم جو کشمیری رہنما فوت ہو گئے ہیں سید علی گیلانی صاحب، ان کے اوپر بھی تھوڑی جو ہے روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کی خدمات کیا تھیں۔ جی سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں سری نگر میں جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی سینئر رہنما تھے کشمیریوں کے، اور انہوں نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے۔ یہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور یہ پاکستان کے بڑے بھرپور حمایتی رہے ہیں ہمیشہ سے۔ باقی لوگ جتنے بھی آئے وہ بعد میں آئے، انہوں نے حریت کے جھنڈے اٹھائے۔ تو یہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو ہمیشہ سے بڑے اہم رہے ہیں، جن میں کچھ تھوڑا مذہبی رنگ بھی ہوتا ہے۔ ان میں ایک تو میر وائز صاحب جو ہیں، وہ میر وائز عمر فاروق ہیں آج کل ان کے رہنما، تو وہ تو گدی نشین ہیں، اور ان کے ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ مرید ہیں، ان کے مریدوں کی ایک لائن ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک بہت اہم جو ہے نا وہ رہنما ہیں۔ اور سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، یہ بھی ایک پرو پاکستانی، بہت ہی یعنی جو کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے تھے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کام کرتے تھے۔ تو بڑا عرصہ انہوں نے جیلوں میں گزارا، اور بڑی ہی اپنی ثابت قدمی سے اپنے مقام پہ قائم رہے اور ڈٹے رہے۔ اس اتنی عمر کے باوجود قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، تو وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے پاکستان اور ہر جگہ پہ ان کا سوگ منایا جا رہا ہے، افسوس کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو بڑی ان کی عمر زیادہ تھی، اور اس عمر میں بھی وہ جدوجہد جاری رکھے تھے۔ جی جدوجہد میں تو ان کا پہلا نام تھا۔ اس کے بعد جو حریت کانفرنس بنی، باقی مختلف محاذ بنتے رہے، ان سب میں بھی، اور یہ اکیلے بھی، جبکہ باقی لوگ جو تھے وہ صرف خالی سیاست کیا کرتے تھے۔ جس طرح نیشنل کانفرنس تھی، شیخ عبداللہ صاحب تھے، فاروق عبداللہ صاحب تھے، باقی لوگ جو تھے وہ مفتی سعید صاحب تھے، باقی لوگ وہ اپنی سیاست کیا کرتے تھے، اقتدار کی سیاست تھی۔ لیکن سید علی گیلانی صاحب نے اقتدار کی سیاست نہیں کی، انہوں نے جو ہے نا وہ کرسی پہ بیٹھنے کی سیاست نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک ایم لیا، اور وہ کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کا۔ یعنی جس طرح آزاد کشمیر میں جو مسلم کانفرنس تھی، یا سردار قیوم صاحب، چودھری غلام عباس صاحب وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا نعرہ لگاتے تھے، اسی طرح یہ بھی وہاں کشمیر میں، دوسری سائڈ کے کشمیر میں، یہ بھی پاکستان کی حمایت میں اسی طرح کھڑے رہے اور ڈٹے رہے آخری عمر تک، اور انہوں نے فل وفا کے ساتھ اپنا ساتھ نبھایا۔ شکریہ۔ آخری یہ بات ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کی تعزیت میں ایک دن کا سرکاری طور پہ سوگ منایا۔ اب ہم چلتے ہیں مضمون کی طرف کہ 6 ستمبر یوم دفاع، تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا جی ہمارے ناظرین کے لیے۔ اصل میں یہ جو 1965 کی جنگ ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ یوم دفاع جو ہے نا، یہ جو جنگ ہوئی تھی 1965 کی، اس کے بعد جو ہے یہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستانی جو فوج تھی اور پاکستان نے جو بھی آپریشن کیے تھے، ان میں بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی اور بڑی پیش قدمی ہوئی تھی۔ اصل میں اس کی بنیاد بھی کشمیر ہی تھی۔ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ پاکستانی آرمی نے ایک پروگرام بنایا جس میں کشمیر میں جا کر گوریلا وار کرنی تھی، جس کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے جو روح رواں تھے وہ میجر جنرل اس وقت اختر حسین ملک تھے۔
تو انہوں نے یہ شروع کیا اور پیش قدمی کی، جس میں کہ کشمیر میں گوریلا وار کر کے جو کشمیر میں ایک انریسٹ کریٹ کر کے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا ایک پروگرام تھا۔ اور اس کے بعد آپریشن گرینڈ سلام بھی جو ہے وہ جنرل اختر حسین ملک نے شروع کیا تھا۔ یہ وہ تھا کہ جو ایک برج ہے جو انڈیا سے کشمیر کو ملاتا ہے اخنور کے مقام پہ، اس کو اڑا کے ان کی جو لائف لائن تھی کشمیر میں جانے کی، اس کو بند کرنا تھا۔ تو یہ بہت بڑے آپریشن تھے جو شروع کیے گئے اس وقت، اور جن کے جو ہے نا روح رواں جنرل اختر حسین ملک تھے، مگر بعد میں ان کی کمانڈ تبدیل کر دی گئی، حالات بدل گئے۔ تو کشمیر میں تو بڑی پیش رفت ہوئی تھی، کافی 30-40 کلومیٹر آگے چلی گئی تھی جو ہے وہ پاکستان آرمی، مگر اس کے بدلے میں پھر انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی اور انہوں نے لاہور کا محاذ کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پھر اتنی کامیابی نہ اس میں مل سکی جتنی کی امید تھی۔ تو یہ جو یوم دفاع بنایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی افواج کی ان کامیابیوں کے نتیجہ میں بنایا جا رہا ہے، جس میں شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے جو ان جنگوں میں شہید ہوئے، اور خاص کر جو 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ہی کا حصہ لیا گیا، وہاں سے یہ آغاز ہوا؟ جی، اس کا آغاز جو ہے وہ کشمیر سے ہی ہوا تھا، کیونکہ جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں جو گوریلا وار ہو رہی تھی، جو کشمیر میں انہوں نے جو پیش قدمی کی تھی، وہ کافی دور تک جو ہے وہ آگے چلے گئے تھے، بلکہ وہ دریائے توی جو ہے وہ کراس کرنے والے تھے۔ پھر اس وقت ان کی کمان تبدیل کر کے یحییٰ خان صاحب کو جو ہے نا وہ جنرل ایوب خان نے دوبارہ آگے بھیج دیا، اور جنرل اختر حسین صاحب کو جو ہے نا وہ واپس بلا لیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ پھر آپریشن وہاں تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ جب لاہور کا محاذ کھولا انڈیا نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کے جم خانہ میں جا کر چائے پئیں گے، اور وہ کافی پیش قدمی بھی کی، وہاں بھی بڑی جو ہے نا وہ بہت بڑا مارکا ہوا تھا۔ جنرل عبدالعلی ملک جو ہے وہ وہاں تھے، اور یہ ٹینکو کی بھی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی وہاں، جس میں پاکستانی افواج نے بھی بہت کامیابی دکھائی، اور بڑی ہی ثابت قدمی سے جو ہے وہ جان فشانی سے، یعنی کہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ اتنے ٹینک تھے کہ پاکستان کے لوگ عوام اپنے پیٹوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے تھے، کیونکہ ٹینک کو نکارہ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا، صرف یہی تھا کہ اپنے اوپر بم باندھ کر ان ٹینک کے نیچے لیٹ جاتے تھے تاکہ وہ نکارہ ہو جائے وہ ٹینک۔ وہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ تو یہ بہت بڑا مارکا تھا 1965 کا، جو کہ پاکستان نے جو گراؤنڈ میں تو جیت لیا تھا، لیکن بعد میں جب معاہدے ہوتے ہیں، جس طرح تاشکند معاہدہ ہوا، تو اس میں پھر مڑ کے واپس اپنی اپنی پوزیشن پر دونوں کو جانا پڑا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی نے کچھ لیا، نہ کسی نے کچھ کھویا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے، وہی بات ہوئی تھی 1965 کی۔ اچھا، کیونکہ اب وقفے کا کہا جا رہا ہے، تو وقفے کے بعد ہم آپ سے پتہ کریں گے کہ دفاعی پاکستان اور جماعت احمدیہ کا کردار۔ گزریے نان بدر کے ساتھ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر، بات ہو رہی ہے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں۔ جی ایم ظفر صاحب بہت ہی اچھا تبصرہ کر رہے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جس طرح آپ نے جماعت احمدیہ کے کردار کے بارے میں کہا، تو جماعت احمدیہ نے تو پاکستان کو بنانے میں بھی بہت اہم رول ادا کیا تھا، قائد اعظم صاحب کو واپس پاکستان میں لا کر مسلم لیگ کی قیادت کرنے میں بھی بہت اہم رول ادا کیا تھا، اور پھر جماعت احمدیہ نے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر آباد ہونے کا جو پروگرام بنایا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ بڑی مخلص تھی پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے دفاع ملک کے لیے بھرپور کوشش کی، اور ایک فرقان بٹالین بنائی گئی تھی 1948 میں، کیونکہ اس وقت فوج نئی تھی، ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل تھا کہ ہر محاذ کو جو ہے نا وہ سنبھالا جائے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کی افواج کے جو چیف تھے، انہوں نے جو درخواست کی، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے فرقان بٹالین قائم کی، اپنے بیٹے مرزا ناصر احمد صاحب کو اس کا انچارج مقرر کیا، اور سعد آباد کا دفاع ان کے ذمہ تھا۔ تو دیکھیں 2 سال تک جماعت احمدیہ کے یہ لوگ، جن کو پاکستان کی آرمی ٹریننگ دیتی تھی،
ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو ٹریننگ دی گئی، وہاں اس وقت کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی غدار ہے، یہ احمدی ہے، یہ فلاں ہے۔ دیکھیں اس وقت ضرورت تھی ملک کو، اور جماعت کو کہا گیا اور جماعت آگے بڑھی، اور جماعت نے دفاع کیا جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کا، جہاں بھی انہیں بھیجا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ ضرورت ختم ہو گئی، ہماری افواج جو ہے نا وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں، تو پھر دیکھیں یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے خلافت، کہ وہ لوگ جن کو ٹریننگ دی گئی، جن کو اسلحہ دیا گیا، جن کو دفاع کے لیے بھیجا گیا، اگر جماعت احمدیہ چاہتی تو اس مسلح جدوجہد کو قائم رکھتی، بعد میں بھی اپنا گروپ بنا لیتی اور کہتے کہ ٹھیک ہے ٹریننگ تو ہمیں مل گئی ہے، اسلحہ بھی مل گیا ہے، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو آج کل کی جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو بھی گروپ سامنے آتا ہے وہ اس کے بعد اپنے لوگوں کو ان کو ایک موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ نے اس فرقان بٹالین کو پھر ڈس آرم کیا، ان کے جو اسلحہ تھا وہ بھی جہاں واپس پہنچنا تھا ان کو واپس پہنچایا گیا، اور بڑے طریقے سے لوگوں کو واپس جو ہے نا دوبارہ ہتھیار اٹھانے کے لیے نہیں کہا گیا کبھی بھی کہ دوبارہ سے یہ اپنا گروپ بنا لیں۔ جماعت نے ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کیا، جب دفاع وطن کی ضرورت پڑی اس وقت وہ آگے بڑھے اور دفاع کے لیے کام کیا، اور جب دفاع کی ضرورت نہیں رہی اور اس وقت اپنے لوگوں کو کبھی بھی اسلحہ اٹھانے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی جلوس نکالنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی کوئی دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں کہا، اور کبھی بھی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں کہا۔ تو یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے خلافت، جو کہ ایک آرڈر سے جو ہے نا وہ دفاع کے لیے نکل بھی پڑتے ہیں اور پھر امن کے لیے گھروں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کام جماعت احمدیہ نے کیا، اور پھر اصل محاذ پہ جا کر جہاں ہمارے لوگوں نے جہاں بھی وہ فوج میں تھے، جس جگہ بھی تھے، بڑے کارنامے کیے۔ جنرل افتخار صاحب نے جو رن کچھ کے ہیرو تھے وہاں جو چھم جوڑیوں میں، وہ انہوں نے شہادت جو ہے نا وہ پائی 1971 کی جنگ میں۔ تو اسی طرح جنرل اختر علی ملک تھے، اور بھی ہمارے جو جنرل تھے وہ، اور ایئر مارشل ظفر چودھری تھے۔ تو دفاع وطن میں جہاں بھی جماعت احمدیہ کے لوگ رہے وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، اگلے محاذ پہ رہے، اور دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دفاعی پاکستان میں، تعلیم میں، معاشی میں، سائنسی ٹیکنالوجی میں جماعت احمدیہ کا کردار پیش رہا۔ ہر جگہ جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے، جس طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کیا، ہمیشہ سے پاکستان کی رہنمائی کرتے رہے، مدد کرتے رہے۔ اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹر جنرل ہیں، جنرل محمود الحسن صاحب تھے، جنرل نسیم صاحب تھے، جنرل نوری صاحب ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور ان کے جو اہمیت ہے اور ان کی جو نیکنیتی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کیا کر سکتا۔ اسی طرح دیکھیں کہ پاکستان میں جو دلمیال کا علاقہ ہے، خاص کر چکوال کا، وہاں کے تو اتنے احمدی جو ہے نا وہ مشہور احمدی جو ہے وہ آرمی میں ہیں کہ ان کو تو توپ اس وقت ملی ہوئی تھی انگریز آرمی کے دور میں بھی، مگر بعد میں بھی دیکھیں کہ جو میجر حبیب اللہ صاحب تھے جو صدر جماعت تھے وہاں دلمیال کے، ان کو ضیاء الحق صاحب نے بھی بلایا، حالانکہ ضیاء الحق جماعت کے بہت مخالف تھے، مگر انہوں نے بھی بلایا، جو انہوں نے ان کی وہ ایک جو ریجمنٹ تھی اس کی جو یوم تاسیس تھا، تو اس میں پرانے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے تو انہوں نے بھی، ضیاء الحق صاحب نے بھی اکنالج کیا اور میجر حبیب اللہ صاحب کو وہاں بلایا اور ان کو میڈل بھی دیا تھا انہوں نے۔ تو اس طرح حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے اور احمدیوں کا جو رول ہے اس کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو بتانے میں، اس کا ذکر کرنے میں ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے اخبارات بھی اور ہماری تاریخ بھی جو ہے نا وہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیونکہ 6 ستمبر کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ زمانے، وہ سال ایسے تھے، وہ دہائی ایسی تھی کہ سارے مل کے اس دفاعی پاکستان کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے فنکار بھی نکل آئے، ہمارے دوسرے بھی سارے دوست نکل آئے، عوام بھی نکل آئے۔ کوئی ذہنی طور پہ آپ کو یاد ہے کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کے اندر بھی اس وقت جوش و جذبہ پایا جا رہا ہو؟ نہیں، 65 میں تو میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت کا تو مجھے یاد نہیں ہے،
मगर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जो ये वहाँ हमारे इलाका में एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था, वहाँ एक आर्मी की जो पोस्टें थी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, वहाँ हमारा भी बहुत नुकसान हुआ था। वो कुछ थोड़ी गलतफहमियाँ भी हुई, वो मैंने किसी जगह रिकॉर्ड की हुई है। मगर वहाँ जो हमारे ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, वहाँ हमारी एक खातून थी, हमारी एक अहमदी खातून, अभी भी ज़िंदा है, वो वज़ीर फातिमा उनका नाम है। तो वो अकेली खातून वहाँ जंगल में, चूँकि उनका घर करीब था जहाँ बहुत बड़ी बमबारी हुई थी, और वहाँ हमारे बहुत से जो आर्मी के जवान थे वो शहीद भी हुए और ज़ख्मी थे, तो वो औरत उन सबको पानी पिलाती रही, और वहाँ जाकर जो है ना वो हर एक की मरहम पट्टी करती रही। और उस वक्त और कोई भी नहीं था, वहाँ गोले बरस रहे थे, तो उसने बड़ी जान फशानी से अपनी जान हथेली पर रख कर वहाँ काम किया, और उसको एक्नॉलेज भी किया गया था बाद में GHQ की तरफ से। और इस तरह के बहुत से वाक़यात थे, मगर 71 के मुझे याद हैं कुछ, जो है ना कि उस वक़्त मुझे होश थी। तो जब भी जंग होती है, ये तराने और ये जोश और वो नगमे और वो सारा कुछ जो है ना वो सामने वो आ जाता है दोनों तरफ से मोराल बढ़ाने के लिए। तो वहाँ इंडिया वाले भी अपने तराने नगमे वो भी करते हैं, पाकिस्तान वाले भी करते थे। तो वो याद हैं कुछ, जो है ना कि पुत्र हटाते नहीं विकदे, और इस तरह के बड़े मशहूर थे जो कि लोगों के जज्बात को बढ़ाते थे और दिफा को। आजकल भी नए नए आते हैं, तो ये ज़रूरी भी होते हैं, ये जो है ना लोगों के मोराल को, लोगों के जज्बात को उभारने के लिए और उनका जज्बा जवान रखने के लिए ये करते हैं। तो ये उस वक़्त थे, वैसे 71 में हमने काफ़ी देखे। तो क्योंकि आपने एक बहुत ही अहम वाक़या बता दिया कि अहमदी खातून भी माशाल्लाह, हमारी अहमदी औरतें भी दिफाई पाकिस्तान के लिए और ऐसी खिदमत कर रही हैं कि GHQ भी उनको फिर जिक्र करता है उनका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे और मजीद प्रोग्राम होंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास में भी, आपके जन में भी कोई 6 सितंबर के हवाले से कोई प्रोग्राम है तो 9 ब्रदर से रब्ता कीजिए। नसीर को जर्मनी से इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।